سنن دارمی کے اندر حدیث شریف ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات شریف میں بھی ذکر کیا گیا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث نمبر 249 ہے۔ کتاب العلم، من جاءہ الموت، جس کے پاس موت آئی، وہو یطلب العلم، اس حالت میں آئی کہ یہ جس کے پاس آئی یہ طالب علم تھا۔ وہو یطلب العلم، یہ جملہ اسمیہ حال واقع ہو رہا ہے ترکیب کے لحاظ سے، مفعول بھی سے حال ہے۔ من جاءہ الموت، موت فاعل ہے جا کی، اور جاءہ منصوب ضمیر مفعول بھی ہے۔ جس کے پاس موت آئی درا حال کہ وہ بندہ جو فوت ہونے لگا ہے وہ علم حاصل کر رہا تھا۔ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ، آگے اس کی شرط ہے کہ ہر طالب علم کی بات نہیں، طالب علم سے یہ تو معین ہے کہ العلم میں الف لام عہد خارجی کا ہے، مراد ہے علم دین، وحی کا علم، حلال و حرام کا علم، قرآن و سنت کا علم، یعنی اس میں دنیاوی علم قطعاً مراد نہیں، یعنی دینی علم کا طالب علم تھا۔ لیکن اس میں بھی شرط ہے آگے کہ صرف دینی علم کا طالب علم ہونا یہ کافی نہیں اس فضیلت کو ملنے کے لیے۔ اگلی فضیلت تب ملے گی کہ جب طلب علم کے ساتھ، علم دین کی طلب کے ساتھ یہ شرط بھی پائی جائے گی۔ کون سی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، کہ دین کا علم پڑھنے کا سبب اس کے نزدیک کیا تھا؟ وہ طالب علم تھا تو اس کی نیت کیا تھی؟ ٹھیک ہے دین کا طالب علم تھا، لیکن دین کیوں پڑھ رہا تھا؟ آگے حدیث شریف میں شرط بیان کی گئی۔ شرط کیا ہے؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، کہ وہ دین کا علم پڑھ کے اسلام کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہے احیاء اسلام، اسلام کو زندہ کرنا۔ یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے استعمال کی، یعنی آپ کے پیش نظر ہے قیامت تک کے حالات، اور پیش نظر ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن دین پر حملے بہت ہوں گے، بڑے بڑے طوفان آئیں گے، دین کے کئی حصے جو ہیں تعلیمات کے ان کو چھپایا جائے گا، اور معاشرے میں اس جگہ اندھیرا آ جائے گا، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن جس نے میری امت میں سے قیامت تک دین پڑھنا شروع کر دیا تاکہ وہ میرے اس دین کو زندہ کرے، جہاں جہاں دین چھپا دیا گیا ہے، یہ شرط لگائی طالب علم کے ساتھ کہ پڑھ تو دین ہی رہا ہے، مگر مقصد اس کا دنیا نہ ہو کہ اس لیے پڑھوں کہ میری اچھی تنخواہ ہو، اس لیے پڑھوں کہ مجھے کوئی سرکاری منصب مل جائے، اس لیے پڑھوں یا مجھے کسی اچھی جگہ امامت خطابت مل جائے، اس لیے پڑھوں کہ میری لوگوں میں مقبولیت ہو جائے۔ یہ ان میں سے کوئی بھی اس کا مقصد نہ ہو، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ دین بے گھر ہو گیا ہے، معاشرے میں رسم و رواج عام ہو گئے ہیں، دین کا علم چھپا دیا گیا ہے، دین کے احکام پر پردہ ڈال دیا گیا، دین کو کوئی بیان نہیں کر رہا۔ اس معنی میں دین جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ اسے زندہ کیا جائے۔ تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھوں گا تو لوگوں کو بتا سکوں گا کہ اصل دین یہ ہے۔ تو یہ مقصد لیے گھر سے وہ نکلا ہے کہ میں پڑھوں گا تاکہ دین کو زندہ کروں۔ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، یہ نیت لے کے جو پڑھ رہا تھا، آگے پڑھ پایا نہیں کہ موت آ گئی۔ یعنی نفس الامر میں تو فارغ و تحصیل ہوتا، پھر لاکھوں لوگوں کو رستے پہ لگاتا، کتابیں لکھتا، فتوے دیتا، ہزاروں اس کے شاگرد ہوتے، تو پتہ چلتا کس نے پڑھ کے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ کام کیا۔ یہ تو ابھی پڑھ بھی نہیں پایا، پڑھ رہا تھا کہ موت آ گئی۔ ہو سکتا ہے ابھی 100 سبق پڑھے ہیں 1000 میں سے،
یا 10,000 میں سے 4 سبق پڑھے ہیں کہ موت آ گئی، لیکن اس مشن کی صداقت کا یہ کمال ہے کہ جب اس کا مقصد تھا احیاء دین، اب اللہ کی مرضی ہے وہ پڑھ نہیں سکا، لیکن وہ 100% اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ بندہ پاس ہو گیا ہے، یہ بچہ پاس ہو گیا ہے، حالانکہ پڑھ بھی نہیں پایا کہ پڑھاتا آگے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، اور کامیاب بھی اتنا ہوا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس میں اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں جنت کے اندر صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے گا، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، جنت تو جا ہی رہا ہے، جنتی تو بن گیا، جنت میں تو ہے، لیکن کیسی جنت میں؟ یعنی بڑے بڑے ولی، زاہد، عابد، پارسا، ان میں اور انبیاء میں بہت بڑے درجات کا فرق ہوگا، کہ درجہ ولی کا بھی بڑا اونچا ہے مگر نبی کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اور یہ شخص کہ جو گھر سے نکلا تھا کہ میں پڑھوں اور پڑھ پائے ہی نہیں، مگر مقصد یہ تھا لیحیی بہ الاسلام، کہ میں اسلام کو زندہ کروں، تو اس کے اندر اتنا نور ہے اس رستے میں کہ بندہ منزل پہ ظاہری طور پر نہ بھی پہنچے، صرف رستے پہ چل پڑے اخلاص کے ساتھ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ بچہ جو طلب علم میں فوت ہوا، اور شرط یہ ہے کہ مقصد احیاء اسلام تھا، یہ سارے ولیوں کے درجے کراس کرتا 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 اللہ کے نبیوں کے اتنا قریب چلا جائے گا کہ اس میں اور انبیاء میں بیچ میں صرف 1 درجہ رہ جائے گا، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ اگرچہ یہ 1 درجہ بھی بہت وسیع ہے، جنت کا 1 درجہ حدیث شریف کے مطابق اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، 1 درجہ، لیکن یہ کتنے درجات کراس کر آیا، کتنے غوث کتب ان کے درجات، اس میں اور نبیوں میں صرف 1 درجے کا فرق جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ آخر کس چیز نے اس کو اتنا عروج دیا؟ وہ ہے احیاء اسلام کے لیے دین پڑھنا، طلب علم، علم دین کا طالب علم بننا، مقصد احیاء اسلام ہو۔ یہ وہ راستہ ہے ہمارے دین میں کہ منزل پر جائے بغیر بھی منزل مل جاتی ہے، یعنی ابھی تو رستے میں ہے، فارغ التحصیل نہیں ہوا، نہ کتابیں لکھی، نہ تقریریں کی، نہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ بھی دکھایا، لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ لیحیی بہ الاسلام، اسلام کو زندہ کرے۔ تو اتنا بڑا کام ہے، یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے پردہ ہٹا دیا، کہ چونکہ بڑی بڑی اٹریکشن ہوگی دوسری سمت، دوسری طرف کاروبار میں، مال میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے علوم میں بڑی چمک ہوگی، بڑی اٹریکشن ہوگی، تو سرکار نے فرمایا میں بھی پردہ ہٹا دوں، تاکہ جتنا بھی مادہ پرستی کا دور آ جائے پھر بھی میرے حصے کے لوگ میری امت میں سے نکل کے جو لیحیی بالاسلام کے لیے، اگرچہ باقی شعبوں کی بھی اپنے اپنے درجے میں ضرورت ہے اور ان پر بھی اس کے مطابق نیکیاں مرتب ہوں گی، لیکن یہ سب سے بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ایسا شعبہ ہے کہ علم میں عظمت ہے، اور یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ اگرچہ مقصد جس کے لیے شروع کیا وہ مقصد ابھی پایا ہی نہیں گیا، اس کے اہل ہی نہیں ہوا، لیکن اس مقصد کے لیے جو للہیت ہے اس میں اتنا اللہ کو یہ پسند ہے کہ جس نے یہ کام کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔